الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج میں سحر البحر کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ آیات البحر جو ہے نا وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سمندر کے اندر جادو کیا جاتا ہے اس کو پھینکا جاتا ہے. سحر البحار والانہار، سمندر میں اور نہر میں، یعنی نہروں میں، پانی میں مقصد ہوتا ہے جادوگر کا، اس میں وہ پانی یعنی جادو پھینکا جائے اس میں. اب یہ جو سحر ہے یہ کیوں پھینکا جاتا ہے؟ تاکہ وہ شخص اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے، کسی مطلب ایک نارمل انسان کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے، تو وہ سحر پھینک دیا جاتا ہے سمندر کے اندر. اس کے اوپر متعین کن کو کیا جاتا ہے؟ الجن الغواص، غوطہ خور جنات کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے انہیں، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو سمندر کی فلاں تہ کے اندر آپ نے اس کو پھینکنا ہے. اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 17، 19 اور 21 کو حجامہ کرواؤ. ایک حدیث ہے کہ ان افضل ما تداویتم فی الحجامہ، بہترین جو دوائی ہے تمہارے لیے وہ حجامے کے اندر ہے. تو جب ہم حجامہ کرواتے ہیں تو حجامے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا جو فشار الدم، خون کا جو بلڈ پریشر ہے، وہ اس کا جو بڑھاوا ہے وہ کم ہو جائے، اس میں فاسد مادے ختم ہو جائیں، اس میں ہماری جو خون کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو جس طرح سے ان دنوں میں ہمارے جسم کے اندر خون کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بڑھاوا زیادہ ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ سمندر کی یہ لہریں دیکھ رہے ہیں، ان لہروں میں جیسے شدت ہے یہ تو بہت کم ہے، لیکن 17، 19 اور 21 ان 3 تاریخوں میں ان کی لہریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے خون کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جو فاسد مواد ہے وہ ہمارے خون سے وہ نکل جاتا ہے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ السحر البحر، اگر سمندر کا جادو آپ کے اوپر کر دیا گیا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ وہاں پہ بیٹھیں، سمندر کے پانی میں بیٹھیں، اپنے آپ کو ڈاؤن کریں، یعنی بالکل یہاں تک، کم از کم گلے تک اپنے آپ کو سمندر کے پانی کے اندر ڈبو کے رکھیں، اور پھر آیات البحر جو کہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ، آپ وہ سنیں. آیات البحر جب آپ سنیں گے تو اس دوران آپ کو اللہ کے فضل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر سحر البحر ہے تو وہ پانی آپ کو اندر کی طرف کھینچے گا، وہ اس کا کھینچنا مطلب ہے کہ وہ آپ کا سحر جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک اور آپ کو بتاؤں کہ اس سمندر کے اوپر جادو کیوں کیا جاتا ہے، سمندر کے پانی کے اوپر. اسی سے ہم نہانے کے لیے بھی کہتے ہیں، اسی سے ہم لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا پانی سے اپنے گھروں کو دھویا جائے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو یعنی سمندر کے لیے جادو اس لیے کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ فحاشی سمندروں پہ ہوتی ہے، عریانیت سمندروں پہ ہوتی ہے. ان کے جو بڑے جو ہوتے ہیں یعنی جیسے کنارے ہیں ساحل سمندر پہ، بہت زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جا کے. تو کیوں؟ اس کی ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ آ کے عریانیت کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان بنایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں، تم ایمان والوں کے درمیان، اے لوگوں تم ایمان والوں کے درمیان فحاشی اور عریانیت کو تم اچھا سمجھتے ہو کہ اس کی اشاعت کی جائے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس لیے ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں آپ کو سمندر کا دیکھیں، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر پانی سے نہایا بھی جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کریں، فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اور اسی طرح اس میں علاج بھی اللہ نے رکھا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو میں انشاءاللہ بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بھائی جو ہے وہ اب دیکھ کے خوش ہو کے گئے ہیں، تو ہم نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا انہیں. تو کیونکہ کسی مومن کو، ایمان والے کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. تو الحمدللہ یہ ہے اصل چیز. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. اول تو ایسے معاملات کسی کے ساتھ نہ ہوں، لیکن نارمل حالات میں بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں تو وہ سمندر کے پانی سے وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.